السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، میرے نبی جو قرآن کریم آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھیے۔ انک علی صراط مستقیم، بلا شبہ آپ راہ راست پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یقین جانیے کہ یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت نامہ ہے، ہدایت نامہ ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اس نصیحت نامے سے متعلق تم سب سے باس پرس ہوگی، آگے چل کر پوچھ ہوگی کہ اس نعمت عظمیٰ کی کیا قدر کی تھی اور اللہ کے اس فضل کا، اس شرف کا کیا حق ادا کیا تھا۔ حضرات محترم، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف آپ کی سیرت نہیں بلکہ امت کے لیے دستور زندگی ہے، قانون زندگی ہے۔ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، جاگنا، سونا، مسکرانا، جلال میں آنا، غضبناک ہونا، ان تمام تر پہلوؤں کی، یہاں تک کہ مزاح فرمانا، ان تمام تر پہلوؤں کی اطاعت، یہی مقصود ہے اس دنیا میں آنے کا۔ اللہ کے رسول کے ذریعے اطاعت دراصل اللہ کے رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کے ذریعے کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف زندگی نہیں بلکہ قانون زندگی ہے، دستور زندگی ہے، جس پر عمل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی پوری سیرت جو دستور زندگی بنتی ہے، قرآن صرف ایک جملے میں اسے ادا کرتا ہے، اور وہ جملہ قرآن کریم کی سب سے جامع ترین دفعہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کو روا ہے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نچوڑ اور خلاصہ اور مقصد ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے مختصر ترین اور جامع ترین دفعہ ہے، اس میں ہر شعبہ زندگی سے متعلق تمام کی تمام تر ہدایات خود بخود شامل ہو جاتی ہیں۔ لہذا جو شخص سیرت النبی پہ عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائے، تو اس کو اپنے ذاتی نظریات بالائے طاق رکھنے ہوں گے،
اور دل و دماغ میں رگو پے میں یہ حقیقت پیوست کرنی ہوگی کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت اللہ کا ابدی اور سرمدی حق ہے جس میں نبی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی نے اپنے علم کے ذریعے، نبی نے اپنے عمل کے ذریعے پوری دنیا پہ اپنی امت پر یہ بات واضح فرما دی ہے کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت اللہ کا ابدی سرمدی وحدہ لا شریک حق ہے۔ دنیا بنی اسی کے لیے ہے۔ وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ کی ذات نہیں بلکہ ان الحکم الا للہ ہے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بعثت، میلاد، پیدائش اسی غرض کے لیے ہوئی ہے کہ آپ اپنی امت کو اس نقطے پہ لے آئیں، علمی حوالے سے بھی اور عملی حوالے سے بھی، نظریاتی حوالے سے بھی، امت کے دل و دماغ میں ایمان میں یہ چیز راسخ ہو جائے، حاکمیت اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، معرفت اسی ذات کی معرفت مقصود زندگی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا ہی نہیں، صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے، میری معرفت حاصل کریں، میری اطاعت کریں۔ یہ قرآن کی صاف آیت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی حدیث آ جائے وہ حدیث شمار ہی نہیں ہوتی کہ یہ حدیث ہے۔ حدیث کی سچائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے کسی حرف شد مد ایک جملے سے بھی نہ ٹکرائے۔ حدیث کو کنگالنے کا جو طریقہ ہے اس میں سب سے بہترین طریقہ کسوٹی یہی ہے کہ حدیث قرآن کی آیت کے خلاف جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کی فرما برداری میں سب سے جو اوپر ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ خود عمل کر کے اللہ کے نبی نے ہمیں اللہ کی اطاعت سکھائی ہے کہ اللہ کی اطاعت یوں کرنی ہے۔ آج میٹھی میٹھی باتیں کرنا حضرات محترم اس پرفتن دور میں بھی بہت آسان ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے، اچھے اچھے علماء کو میں دیکھتا ہوں، اب چونکہ سوشل میڈیا دنیا کے ایک کونے میں آپ بات کرتے ہیں تو دوسرے کونے میں خود ہی پہنچ جاتی ہے، لمحوں میں چلی جاتی ہے، بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے۔ اچھے خاصے نیک لوگ، اچھی شہرت رکھنے والے لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے، اور اس میٹھی میٹھی باتوں کے اندر بھی ایسی ملاوٹ ہوتی ہے کہ ستیہ ناس ہو جاتا ہے دین کی اصل رخ کا۔ اس سے پھر امت کا مزاج بگڑتا ہے۔ اب اس میں عوام کا قصور تو ہے، لیکن سب سے بڑا قصور دین کی علم برداروں کا ہے۔ جب قیادت غلط ہوگی اتباع غلط ہوگی، لیکن اتباع والے بھی اپنی جان نہیں چھوڑا سکتے۔ ایک انگوٹھا چھاپ بھی صبح نکلتا ہے مزدوری کے لیے، رات کو اپنے گھر دال دلیا لے کے پہنچتا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی دانش دی ہے، اللہ نے اس کو اتنی عقل دی ہے، یہ عقل سب سے پہلے دین کے لیے استعمال ہوگی۔ دو روٹی کمانا بہت مشکل ہے، قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ قبر ہر ایک کی اپنی ہے، پیر کی قبر میں مرید نہیں جا سکتا، نبی کی قبر میں امتی نہیں جا سکتا، اور اگر نظریہ خراب ہو تو اس امتی کو نبی بھی نہیں بچا سکتا۔ شفاعت تو مسلمان کے لیے، کافر کے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، لیکن یہ شفاعت مسلمان کے لیے ہے، ابو جہل کے لیے نہیں ہے، کافر کے لیے نہیں ہے۔ یہاں بھی میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، جب تک پوری امت اللہ کیا کہتے ہیں جنت میں نہیں جائے گی، اس انداز سے دوغلی باتیں کرتے ہیں، اس وقت تک اللہ کے نبی راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ جب تک راضی نہیں ہوں گے سفارش شروع نہیں ہوگی۔ اللہ جس کے حق میں راضی ہوں گے سفارش اس کے حق میں ہوگی، اور اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے سفارش صرف مسلمان کرے گا اور مسلمان کے لیے ہوگی۔ سفارش کرنے والا بھی مسلمان، جس کے حق میں سفارش ہو رہی وہ بھی مسلمان۔ تو حضرات محترم قبر اپنی ہے، باپ کے قبر میں بیٹا نہیں جاتا،
بلکہ اس پر مٹی ڈالنا ثواب سمجھتا ہے. بیٹے نوجوان بیٹے کی لاش ہوتی ہے، باپ تڑپتا ہے، ماں تڑپتی ہے، لیکن قبر میں ساتھ کوئی نہیں جاتا. وہاں اس کے اعمال ہیں، بس وہاں کوئی اسے بچانے نہیں آئے گا. اس لیے دین کی فکر خود کریں. لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اللہ گلہ شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ میرے بندے ہیں، میں نے ان کو دل دیا، قوت تمیز دی، شعور، ادراک، ساری چیزیں میں نے ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دیں، لیکن ان سے یہ کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں میں نے دیں، حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، میں نے اپنے بندوں کو کان جیسی نعمت دی لیکن حق سننے کے لیے تیار نہیں. اولئک کالانعام، ایسے بدقسمت لوگ چوپایوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ یہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی گھرے پڑے ہیں. جانور ایک دن گھر پہ رہتا ہے، مالک کو پہچان کے دم ہلاتا ہے، لیکن یہ ہر آن مالک کی کھاتا ہے، مالک سے لے کے کھاتا ہے، لیکن مالک سے غداری کرتا ہے. اولئک هم الغافلون، ایسے ہی لوگ غفلت کا شکار ہیں. اور جب بندہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، تنبیہ پر بھی باز نہیں آتا، وہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، پھر گمراہی آتی ہے، پھر وہ اہل حق سے لڑائی پہ اتر آتا ہے. پھر جب مہلت ختم ہونے لگتی ہے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. لا الہ الا اللہ. آج سیرت کے نام پہ تھرکنا بہت آسان ہے، ڈول کی تھاپ پہ رقص کرنا بہت آسان ہے، ناچنا بہت آسان ہے. ہاں، رسول کی میلاد کی ہمیں خوشی، تینوں پیڑ دی ہے. نا للہ. ارے جسے رسول کی میلاد کی خوشی نہ ہو وہ تو کافر ہے بھائی، وہ مسلمان کیسے ہوا؟ ایسی باتیں کر کے آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو تانا کس چیز کا دیتے ہیں؟ تانا تو ویسے ہی درست نہیں ہے. چلے آپ نے تانا دے دیا نماز نہیں پڑھتے، چلے آپ نے تانا دے دیا دوسروں کو آپ تلقین کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے. کچھ سمجھ میں بھی بات آتی ہے. تانا اس کا دینا کہ نبی آئے تینوں پیڑوں دیے، یہ کوئی تانا ہے؟ ارے جسے پیڑ ہوتی وہ تو مسلمان نہیں، وہ تو کافر ہے. اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ زندیق اور مرتد ہے. کیوں اپنے مسلمان بھائیوں کو ایسے الزامات دیتے ہیں؟ ایسے الزام دینے سے آپ کا ایمان بڑھے گا؟ کچھ بھی نہیں بڑھے گا، سب کچھ اپنا ضائع ہوگا. اس لیے اس منبر سے جو آواز اٹھتی ہے وہ یہ نہیں آؤ میرے بزرگ کی کتاب پڑھو، میرے مرشد کی کتاب پڑھو، کسی اور کی نہ پڑھنا. اس منبر سے الحمدللہ ہم نے کبھی یہ آواز نہیں لگائی، کسی فرقے کی آواز نہیں لگائی. وہی لگائی جو قرآن دیتا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن کہتا ہے مجھے چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، آئے قرآن کی طرف، پڑھے قرآن کو، دین کی حقیقت کی سمجھ آئے. سال گزرتے جا رہے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ واہیات اور خرافات عروج پر ہیں، اور جن لوگوں نے شروع میں نرمی کی اب ان سے ہی ان کے پیروکار قابو میں نہیں آ رہے ہیں. آج وہی تڑپ رہے ہیں، آج وہی دیواروں پہ اپنے سر ٹکرا رہے ہیں. ارے لوگوں باز آ جاؤ، لوگ باز آنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ لوگوں کو راستہ انہی مولویوں نے دکھایا، انہی دانشوروں نے دکھایا، انہی مفکرین نے دکھایا. آج وہ اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ وہ مولویوں کو پیچھے چھوڑ دے گا. تو تمہیں کیا پتا؟ گھنگرو پہنے ہوئے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، تھرک رہے ہیں میوزک پہ، اور میوزک پہ نعتیں بنائی جا رہی ہیں، اور اللہ کے رسول کا شک سمجھ رہے ہیں. اس کو ماڈل بنائے جا رہے ہیں. وہ ماڈل اگلے دن بلال گنج پہنچ جاتا ہے اربوں روپے کا. ابھی آپ دیکھ لیں، حساب لگا لیں، آج کل میں اخبارات میں آئیں گے ایک محدود جو سروے ہوگا کہ کتنا پیسہ خرچ ہوا. اگر صحیح مصرف پہ خرچ ہوا تو مبارکباد کے مستحق ہیں آپ، ہم خود مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن اگر وہ غلط جگہ پہ خرچ ہوا ہے، بے مقصد خرچ ہوا ہے، پہاڑیوں پہ خرچ ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے کھلونوں پہ خرچ ہوا ہے، جنڈیوں پہ خرچ ہوا ہے، اور پھر سجایا بھی کس کو جاتا ہے؟
سب سے زیادہ کس کو سجایا جاتا ہے؟ آپ خود بولے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بدترین جگہ بازار ہے. میں نے اسی لیے سوال کیا تھا آپ سے، سب سے بہترین جگہ کون سی اور سب سے بدترین؟ بازار. بازار بندہ صرف ضرورت کے لیے جاتا ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث کے سب سے بدترین جگہ بازار ہے. آج کے دور سے بہتر کب سمجھ آ سکتی ہے یہ بات؟ کس دور میں سمجھ آئے گی؟ نیک سے نیک صفت بھی چلا جائے تو اس کی آنکھیں دو چار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنکھیں ٹکراتی ہیں، جسم سے جسم ٹکراتا. اور اس سلسلے میں ہماری مائیں بہنیں سب سے زیادہ بے محتاط، غیر محتاط. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو بدترین جگہ ہے اس پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں، اور پورے ملک کو ملا لیں تو اربوں کی بات ہے. یہی اربوں کا پیسہ اگر ریاست صحیح کام کر رہی ہوتی، یہی اربوں کا پیسہ. اور اگر ریاست پر اعتماد بھی ہوتا، کیوں صرف فرد تو کچھ بھی نہیں نا، صرف معاشرہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ریاست صحیح کام کرتی، ریاست پہ فرد کا اعتماد ہوتا، فرد کا بھی دماغ ٹھیک ہوتا، یہ اربوں روپے کا پیسہ صحیح جگہ بزنس میں انویسٹ کیا جاتا، اور اس سے جو حلال منافع آ رہا ہے اس سے آپ غریبوں کو فری ایجوکیشن دیتے، ان کے نان نفقے کا انتظام کرتے، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتے، یتیموں کا خیال رکھتے، تو کہاں بات چلی جاتی؟ اس طرف کوئی آتا ہے؟ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اپنی روزی ماری جاتی ہے، اپنی دیہڑی ماری جاتی ہے. میں جلسوں پہ نہیں جاتا ہوں عموماً، نہ میرا کسی تنظیم یا جماعت سے تعلق ہے. جب میں کہتا ہوں تو لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. ایک جگہ مجھے بلایا گیا، اچھے نظریاتی مواحد لوگ، بیان کر رہا ہوں. میرے بیان سے پہلے نعت پڑھی جا رہی تھی، نعت اور حمد، اور پیسوں کی برمار تھی، پیسوں کی برمار تھی. اور اپنے آپ ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے مواحد ہیں. جب میری باری آئی تو میں نے ہلکی سی بات کر دی مسکراتے ہوئے. میں نے کہا کسی کا سٹیج اچھی بات نہیں ہوتی. میں نے کہا توحید کی سٹیج پر غیر اللہ کی برمار ہے. میں نے کہا یہ غیر اللہ ہی ہے نا، اور کیا. میں نے کہا توحید کی سٹیج پر غیر اللہ کی برمار ہے. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہے، ڈرلے سے کہتے ہیں. نعت لمبی کرتے جاتے ہیں تاکہ ویل چڑھتی جائے. جس طرح خسروں پر کو ویل دیتے ہیں نا، اس طرح نعت خان کو ویل دے رہے ہوتے ہیں. یہ توہین نہیں ہے، یہ نعت کی توہین نہیں، یہ نعت پڑھنے والے کی توہین نہیں ہے، یہ نبی کے پیغام کی توہین نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے بورڈ، ہزاروں لاکھوں کے خرچے، کیا ملا بھائی آپ کو؟ خلافت ابو بکر صدیق کو ملی، یہ کام ہوا. خلافت عمر فاروق کو ملی، یہ کام ہوا. خلافت حضرت عثمان کو ملی، حضرت علی کو ملی، حضرت حسن کو ملی، حضرت امیر معاویہ کو ملی، یہ کام ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا 12 خلفاء ہوں گے، 12 لگاتار خلفاء میں اسلام غالب رہے گا، سب کے سب قریش سے ہوں گے. ان 12 خلفاء تک کبھی یہ کام ہوا جو آج ہم کر رہے ہیں دین کے نام پہ؟ کیونکہ ہم نے اپنی دیہڑی بنانے کے لیے عوام کو الو بنایا. اب عوام بے قابو ہے، وہ ہر کام کر رہی ہے اس کے نام پہ، ہر کام کر رہی ہے. نبی کی سیرت کا خلاصہ ان الحکم الا للہ، بس حکم اللہ کا، مرضی اللہ کی. نبی کو اللہ نے بھیجا بھی اس لیے کہ تم مجھ سے لوگوں کو اپنے ذریعے میرے سے جوڑ دو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. اور پھر یہ آیت بھی سن لیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقین جانو وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت بھیجی ہے. اب بتائیں
یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، تھرک رہے ہیں، ڈول کے تھاپ پہ رقص کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے موت نظر آتی ہے، اس پر نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوگی یا خوشی ہوگی؟ اگر اللہ نبی کو بتا دے کہ آپ کی امت یہ کام کر رہی ہے تو خوشی ہوگی کہ تکلیف ہوگی؟ رنج میں ہوں گے. اور جب نبی کو رنج ہو تو پھر رحمت آئے گی کہ لعنت اور پھٹکار پڑے گی؟ اپنے اعمال کو سوچیں، میرے سمیت ہر بندہ، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو. ہر مسلک میں بہت سے اعتدال والے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان اعتدال والوں کو بھی گالیاں پڑتی ہیں، اسی مسلک کے لوگ ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو. لا الہ الا اللہ. تو حضرات محترم، نبی علیہ السلام 23 سال کی مختصر مدت میں جو انقلاب لائے، اس کی بنیاد ان الحکم الا للہ، قرآن تھا. اللہ کے نبی نے کس چیز کے لیے دعوت دی، کس چیز کے لیے لوگوں کو بلایا دین کی طرف؟ 23 سال کی مختصر مدت میں رشد و دور جاہلیت کے ظلمات میں رشد و ہدایت کا ایسا چراغ روشن ہوا کہ مختصر سی مدت میں دنیا کی کایا پلٹ گئی. انسانی ضمیر جاگ اٹھا، نیکی اور بدی میں تمیز ہونے لگی. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی خالص بندگی کی راہ کھل گئی. انسان کو اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکنے میں شرم اور عار محسوس ہونے لگی. اونچ نیچ دور ہوئی. بلال ابو بکر ایک صف میں آ گئے. یہ ہے کسی اور فلسفی یا کسی اور لیڈر کی تعلیمات کی برکات؟ اونچ نیچ دور ہوئی، قومی اور نسلی غرور ٹوٹا. بلال کو دیکھ لو حبشی غلام، قریش کو دیکھ لو سردار. سیدنا بلال کہا کرتے تھے صحابہ، بلال حبشی رضی اللہ عنہ. بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کا رشتہ بھیجا مدینے میں انصار کے ہاں، اور اپنا پورا شجرہ نسب بتا دیا. غلامیت کے شجرہ نسب نہ، حبشی کالے کلوٹے کا رشتہ دے دو گے سو بسم اللہ، نہیں تو اللہ اکبر، کوئی گلہ نہیں. حربوں میں جہاں ان کا نسب والا حسب والا، وہاں ان کا قد و قامت، ان کی شکل و صورت، انصار نے اس رشتے کو قبول کر لیا. بلال کے لیے نہیں، بلال کے بھائی کے لیے، جس کا مجھے بھی نام نہیں آتا، آپ کو بھی نہیں آتا. بلال تو پھر بھی بہت بڑی نسبت اور شہرت رکھتے تھے. بلال کے بھائی کے لیے انصار نے رشتہ قبول کر لیا. اور رشتہ کب قبول ہوگا؟ جب وہ بچی خود ہاں کرے. اس کے بغیر رشتہ قبول؟ اس بچی کی کتنی بڑی قربانی ہے. اس بچی کا ذہن دیکھیں، اس کا لیول دیکھیں، اس کی اپروچ دیکھیں. کاش یہ اپروچ ہماری بچیوں کو حاصل ہو جائے، ہماری بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو یہ اپروچ مل جائے، یہ وزڈم مل جائے، یہ دانش مل جائے. مفت میں دانش نہیں ملتی. اللہ کی حکمت نہ اندھی ہے نہ بہری ہے، نہ وہ دیکھ کے کسی کو دولت دیتی ہے. یہ مفت میں یہ دولت نہیں ملتی. گھر کے اندر ڈھول ڈھماکے ہوں، ناچنا تھرکنا ہو، 100 چینل لگے ہوں، جو مرضی دیکھیں، تو بتائیں پھر اثرات کیا پڑیں گے بچوں پر اور بچیوں پر. اپنی بچی کی مثال نہیں دینی چاہیے، لیکن کل کا تازہ واقعہ میرے دل سے نکل نہیں رہا. صرف قرآن کا اثر بتا رہا ہوں، کوئی بچی کی تعریف نہیں، اللہ معاف فرمائے، صرف قرآن کا اثر بتا رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بغیر پڑھنے کا کیا فائدہ. ایک اچھے خاصے اعلی شخصیت سے ایک دفعہ میری اس پر ڈیبیٹ ہوئی تھی. وہ کہہ رہے تھے قرآن بغیر ترجمے کے پڑھنا فائدہ ہی نہیں، نعوذ باللہ. ارے بھائی ترجمے کے ساتھ سمجھ ملے گی، لیکن بغیر ترجمے کی بھی کوئی پڑھے تو فائدے سے خالی نہیں ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے، برکت سے خالی نہیں ہے. ہاں
سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے. وہ کل میں نے اس کا مشاہدہ کیا اپنے گھر پہ. میری بچی کلاس 1 میں پڑھتی ہے. میرے والد صاحب آ کے بیٹھے, تو جیسے ہمارے علاقوں میں الحمدللہ رواج ہے, بچوں کو ہم شروع سے ادھر خدمت پہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ کل جا کے اپنے گھروں میں نخرے نہ کریں. تو میرے والد صاحب آ کے بیٹھے تو انہوں نے میری بچی کو بلا لیا, بیٹا آ جاؤ میرے پاؤں دباؤ. تو میرے بچے دوڑے دوڑے آتے ہیں, اپنے دادوں کے دادا جان کے پاؤں شاؤں ٹانگے شانگے دباتے ہیں. میں بڑا خوش ہو کے دیکھتا ہوں انہیں. ایون میرا 1.5 سال کا بچہ بھی میرے دادا کو, اپنے دادا کو دیکھ کر بیٹھ کے ایسے سے دباتا ہے. الحمدللہ. وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کلاس 1 کی بچی میری بیٹھی, وہ دبا رہی ہے. تو میں نے یوٹیوب کھولا اور اس پہ ایک قاری صاحب کی میں نے تلاوت لگائی. جس طرح میں مطلب یہ نماز میں ہم جس طرح پڑھتے ہیں, وہ نماز کی کوئی جدہ کے کوئی امام تھے, بڑی خوبصورت آواز میں وہ پڑھ رہے تھے. اور یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, ایمان والو سود کا کام چھوڑ دو. یہ سارا رکوع بڑا پر اثر ہے, اور اتنے سوچ سے وہ پڑھ رہے تھے. تو میں نے مطلب موبائل پہ لگا کے میں ایسے سن رہا تھا, اور میں بڑے خاموش ہو کے سنجیدہ ہو کے سن رہا تھا. تھوڑا بہت مجھ پر بھی اثر ہو رہا تھا. مجھ پر اثر ہونا میرا کوئی کمال نہیں, وہ تو قرآن کا کمال ہے. مجھے تو مطلب بھی سمجھ میں آ رہا تھا. میرے بچی کو قرآن کہاں آتا ہے تو اس کو مطلب سمجھ میں آیا, وہ تو کلاس 1 کی بچی ہے. اب وہ ایسے دبا رہی ہے اور مجھے دیکھ بھی رہی ہے, میں سمجھا مجھے دیکھ رہی ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ قرآن سنتی جا رہی, اور میں نے وہ لگایا ہوا ہے, میں سنتا جا رہا ہوں. میری والدہ بھی ساتھ بیٹھی ہیں, پوری خاموشی کمرے میں چھائی ہوئی ہے. اچانک دیکھا تو میری بیٹی رونے لگ گئی. میری والدہ حیران, اسے کیا ہوا؟ یکدم میں بھی حیران, لیکن مجھے سمجھ آ گئی. تو میں کہا بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے بتایا آپ نے تلاوت لگائی, میں اس لیے رو رہی ہوں. یعنی وہ تلاوت کی آواز, وہ لہجہ, وہ قرآن جسے قرآن کی عبارت بھی نہیں آتی, اس پر بھی اثر انداز. اس نے رونا شروع کر دی. میں کہ اللہ تیرا شکر ہے. میں نے اسی وقت اپنی اس بیٹی سے اپنے لیے دعا کروائی, اپنے خاندان کے لیے دعا کروائی, پوری امت کے لیے دعا کروائی غالباً. میں نے کہا یہ قبولیت کے لمحات ہیں, اللہ نصیب کرے. یعنی جسے سمجھ ہی نہیں وہ رو رہی بچی, اور بھی کلاس 1 کی بچی روتی جا رہی ہے, بتا بھی نہیں پا رہی تھی کہ بس. پھر بتایا کہ جی قرآن کی وجہ سے میں رو رہی ہوں. آپ نے یہ تلاوت لگائی تو بس میں نے سنا, مجھے رونا آ گیا, رو رہی ہے. یہ قرآن اس طرح اثر انداز ہوتا ہے. لیکن حضرات محترم, ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں آتی. جس کو گانوں کی لت پڑ رہی ہے اسے قرآن میں مزہ نہیں آئے گا. جس سے قوالیوں کی لت پڑی ہو, اور جسے ناچنے تھرکنے کی لت پڑی ہو, جسے گانوں کی, انڈین گانوں کی آواز سے اس کا مزاج بدل گیا ہو, اسے قرآن میں مزہ نہیں آئے گا. وہ تو کہے گا شور کیا ہو رہا ہے, بند کر دو اس کو. لیکن جسے قرآن میں مزہ آئے گا اسے پھر کسی اور چیز میں مزہ. وہ تلاوت اتنی اچھی تھی, میں رات سو کے میں لگاتا رہا, وہ بند ہوتی میں پھر لگا دیتا, وہ بند ہوتی میں لگا. مجھے کوئی طریقہ نہیں آیا کہ وہ لگی رہے. میں نے کہا کوئی طریقہ دیکھتا ہوں, نہیں ہوا. تو بس وہ میں سنتے سنتے پھر میں نے آخر میں مجھے نیند آ گئی, میں سو گیا. قرآن پڑھیں, یوٹیوب پہ سرچ کریں, اچھے اچھے قراء کی آوازیں, جو کس قاری کی آواز آپ کے دل کو جا کے ٹچ کرتی نا, اس کو سننا شروع کریں. اب تو اتنی ترقی ہو گئی ہے, ساتھ ترجمہ بھی چلتا ہے, انگلش میں بھی اردو میں بھی. اپنا ایمان بنائیں. یہی نبی کی سیرت جس کے لیے نبی نے پوری زندگی لگا دی. اللہ اکبر. نبی کی تعلیمات کا نتیجہ یہ تھا کہ اونچ نیچ دور ہوئی, قومی نسلی غرور ٹوٹا, عورتوں کو حقوق ملے, کمزوروں کو, بے کسوں کی سنی گئی. جہاں ایک بھی اللہ سے ڈرنے والا نہ تھا, وہاں ہزاروں کی تعداد میں ایسے انسان پیدا ہو گئے جو اندھیرے میں, اجالے میں اللہ سے ڈرنے والے تھے, جو یقین کی دولت سے مالا مال تھے, جنہیں جنت جہنم ایسے سامنے نظر آتی تھی. حضرت علی فرماتے ہیں آج جہنم ہو, میرے صرف مشاہدے کے علاوہ میرے یقین میں کوئی اور اضافہ نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ. اور یہ نبوی تعلیمات ہی کی برکات تھی. دشمنوں کے ساتھ بے انصاف کرتے تھے,
منافق کا واقعہ نا، حضور کے فیصلے سے راضی نہیں ہوا تو عمر کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. منافق بظاہر تو مسلمان تھا نا، اندر سے منافق تھا. اس نے جا کے رسول کا دروازہ حضرت عمر کا دروازہ کھٹکھٹایا. یہودی ہوشیار تھا، اس نے کہا عمر پہلے میری بات سن لیں، آپ کے نبی میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں، اب یہ اس فیصلے سے راضی نہیں آپ کے پاس آیا. کہا ٹھہرو پھر میں آتا ہوں. اندر گئے، تلوار نکالی، باہر آ کے منافق کی گردن اڑا دی. کہ جو نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں اس کا علاج عمر کی تلوار ہے. دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرتے تھے. نبی نے جس کے حق میں فیصلہ دیا وہ یہودی تھا، جس کے خلاف دیا وہ بظاہر مسلمان تھا، اندر سے منافق وہی ہے نا، بظاہر مسلمان اندر سے کافر. حق کے معاملے میں اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے. حضرت عمر نے ایک غزوے میں اپنے سگے ماموں کو قتل کیا. ابو بکر کے بیٹے مسلمان ہوتے ہیں، کہا ابا جان آپ فلاں جنگ میں میری تلوار کے نیچے آئے تھے لیکن میں تلوار نہیں چلا سکا آپ پہ، ابا تھے آپ. کہا بیٹا تیری خوش قسمتی تو بچ گیا، اس جنگ میں اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا تیری گردن اڑ چکی ہوتی. خود اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار رہتے تھے. گناہ سرزد ہوا، نبی کے دربار میں حاضر، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ کی حد جاری کر دیں. یہی حدیث بتاتی ہے جرائم کی ریشو 0 ہو چکی تھی، جس سے جرم ہوا وہ حاضر ہو گیا. اللہ کے نبی نے حد جاری کر دی. صحابہ نے چمگوئیاں کی کہ دیکھو اس سے یہ گناہ سرزد ہوا. اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ خبردار اس کے بارے میں چمگوئیاں نہ کر. میرے اس صحابی نے ایسی توبہ کی کہ اس کی توبہ پورے مدینے پہ تقسیم کر دی جائے، سب کی بخشش ہو جائے. خود اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار. یہ یقین کہاں سے لائیں گے آپ؟ دوسروں کے آرام کی خاطر مصائب سہتے تھے، کمزوروں کو طاقتور پر ترجیح دیتے تھے. رہبان باللیل، رات کے عبادت گزار، فرسان بالنہار، دن کے شاہ سوار. کر سب مجھے ٹشو ہے تو دے دیں. دولت پہ، حکومت پہ، طاقت پہ، خواہشات پہ، سب پہ حاکم، سب پہ غالب. ان کی خواہشات انہیں گمراہ نہیں کر سکتی تھی. صرف ایک اللہ کے محکوم، صرف ایک اللہ کے غلام. ان اصحاب عز و کمال نے، ان اصحاب عز و کمال نے دنیا کو، شکریہ، ان اصحاب عز و کمال نے دنیا کو امن سے، سکون سے، چین سے، راحت سے بھر دیا. انسان کیا بدلا؟ کائنات بدل گئی، کائنات کا مزاج بدل گیا. یہ ساری ترقی کس بنیاد پہ ہوئی؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے کی بنیاد پہ ہوئی، منانے کے نہیں، اپنانے کی. آج اور کل میں فرق یہی ہے. گزرے لوگ سیرت النبی کو اپناتے تھے اور آج ہم مناتے ہیں، تھرکتے ہیں، ناچتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں. پھر وہ خاموش طریقے سے اپناتے تھے اور ایک ہی طریقہ تھا ظاہر کرنے کا، بلکہ ہر زندگی کا ہر لمحہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ سیرت النبی پر عمل پیرا ہے. ایک دفعہ ایک مسجد میں حلقہ لگا، زور زور سے ذکر کرنے لگ گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے انہیں بسی سے باہر نکال دیا. کہا نبی کے دور میں یہ طریقہ ایجاد نہیں ہوا، طریقہ نہیں تھا، تم آج کیسے ایجاد کر سکتے ہو؟ آپ اپنے خود بیٹھ کے جتنا مرضی پڑھ لیں، کس نے روکا ہے آپ کو؟ صحابہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر اس سختی سے کاربند تھے، وہ زیر زبر پیش شد مد ادھر ادھر ہونے نہیں دیتے تھے. بالکل نبی علیہ السلام کی سیرت اس صراط مستقیم پہ رہتے تھے، اس سے ہٹتے نہیں تھے. اس سے ادھر ادھر کوئی چیز قبول کرنے کے لیے وہ تیار بھی نہیں ہوتے تھے. آج صرف سال کا ایک دن ہم مناتے ہیں، جبکہ خود نبی علیہ السلام اپنی ولادت کا شکرانہ کیسے ادا کرتے تھے؟ پیر کے دن روزہ رکھ کے. آپ سے پوچھا گیا آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ کذا کا یوم ولدت فیہ و یوم انزل علی فیہ.
یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن مجھے نبی بنایا گیا ہے، میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں۔ تو رکھیں عاشقان رسول روزہ، کس نے روکا ہے؟ ضرور رکھیں، ہر ہفتے خوشی منائیں، سال میں 52 مرتبہ پیر آتا ہے، کرے ضرور آپ لوگوں نے ہمارا پیٹ بھرنا، یہ جہنم تو کبھی بھرتا ہی نہیں بھائی، ضرور دیہڑیوں کے لوگوں کو لانا ہے، جب تک سبحان اللہ ماشاء اللہ نہ کہو ان کی گاڑی نہیں چلتی، جب تک آپ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہ دیں وہ آپ کے سٹیج پہ نہیں آتے، یہ ہے عشق رسول۔ جب تک کسی انڈین گانے کو کاپی نہ کریں، میوزک کی کاپی نہ کریں، ہمارا عشق زندہ نہیں ہوتا۔ اصحاب رسول کا عشق کچھ اور تھا، نبوی تعلیمات کی تصویر بن کے پوری دنیا میں پھیل گئے، اسی کا نتیجہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ دین ملا۔ اگر صحابہ مکے مدینے تک رہتے نبی کی تعلیمات کو لے کر، آج میں اور آپ کافر ہوتے شاید۔ صحابہ نبی کی تعلیمات کی عملی تصویر بن کے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہی قیصر و کسریٰ کا دربار، نبی کا امتی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ان اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس۔ کیا فکر کی بلندی ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس، لینے کے لیے نہیں کہ تم ہمیں کچھ دو۔ آج یہی نتیجہ ہے نا، اللہ کا دروازہ چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کی سیرت چھوڑ دی، اللہ نے مجھے اور آپ کو در در کا بھکاری بنا دیا۔ دعا کریں یہ ہماری جو بھیک پن ہے یہ اللہ ختم فرمائے، در در کے بھکاری ہیں ہم اس وقت۔ اور نبی کا امتی اس وقت بادشاہوں کے دربار میں جا کے کس فخر سے کہتا تھا، ان اللہ ابتعثنا، ارے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اللہ کے سفیر ہیں۔ کیوں؟ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی میں داخل کریں۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، مذاہب کی ناانصافیوں سے نکال کر اسلام کے انصاف میں داخل کریں۔ ومن ضیق الدنیا الى سعتها، دنیا کی بڑی تنگنائیوں سے نکال کے، تنگ مفہوم سے نکال کے دنیا کے اندر رہنے کے وسیع مفہوم سے آگاہ کریں۔ میں تو اپنے بچوں کے لیے جی رہا ہوں، میں تو بس تمہیں دیکھ کے جی رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ میرے نبی اپنی امت کو بتا دیں، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مارنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے۔ یہ نبوی تعلیمات، لا الہ الا اللہ۔ ان اصحاب رسول کو جب حکومت کا موقع ملا تو جو یہ کہتے تھے، جس کی یہ دعوت دیتے تھے، عملاً اس کو جاری کر کے دکھایا، عملاً جاری کر کے دکھایا۔ آج تو ہم تھوڑی سی قربانیاں دیتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے MNA کی سیٹ کیوں نہیں ملی، مجھے MP کیوں نہیں بنایا گیا، پھر دے دلا کے کوئی سینٹ کی سیٹ دے کے ادھر ادھر کر کے نالائکوں کو راضی کیا جاتا ہے۔ سمجھے بات کی؟ ان اصحاب رسول کو جب حکومت کا موقع ملا تو جو یہ کہتے تھے اسے عملاً جاری کر کے دکھایا۔ وہ سلطنت جس نے فرعون سے، شداد سے، نمرود سے خدائی کا دعویٰ کروایا، ان اصحاب محمد نے اس سے کہیں عظیم تخت سلطنت پہ بیٹھ کے، ان سے کہیں زیادہ ہیبت و جبروت حاصل کر کے اپنا سر خداوند قدوس کے سامنے جھکایا، اپنے مالک کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا۔ ان کا بڑے سے بڑا حاکم دنیا کے بڑے سے بڑے دار اس سلطنت میں اس نرالی شان سے رہتا کہ لوگ اس کو مزدور سمجھ لیتے، اور وہ مزدور بن بھی جاتا۔ ابو بکر صدیق کا واقعہ مشہور ہے نا، وقت نہیں ہے، میں صرف مثالوں پر صرف ٹچ کر کے آگے جا رہا ہوں۔ بوڑھی اماں نے ابو بکر صدیق کو مزدور سمجھ لیا، وہ مزدور بن کے گٹھی ان کا بوجھ اٹھا کے چھوڑا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق گشت پر ہیں اور دیکھا روزی روٹی کا سامان نہیں، غلام کو کہا روزی روٹی کا سامان بندوبست کر دو۔ عورت کہنے لگی امیر تو تجھے ہونا چاہیے، عمر کو نہیں۔ اسے پتا چلا عمر تو یہ ہے۔ سچی بات ہے، خدا کی قسم حکمرانی کا حق صرف اصحاب محمد کو حاصل تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان کے امیر سے امیر ترین شخص وڈیرا جاگیردار زمیندار اس نرالی شان سے رہتا کہ اس کی زندگی بتاتی تھی کہ وہ اس زندگی کو زندگی نہیں سمجھتا، اس زندگی کی راحت کو راحت نہیں سمجھتا، اس کی نظر کسی اور زندگی پر ہے، اس کو طلب کسی اور راحت کی ہے۔ الغرض اس امت کا وجود مادی حقیقتوں کے برعکس ایک الگ روحانی وجود کا اعلان تھا، سپیکر پہ نہیں، عملی زندگی اعلان تھی۔ اس امت کا ہر فرد یہ اعلان کرتا تھا کہ انسانیت کا تقاضا خدا واحد کی عبادت اور رضا الہی کی طلب ہے، بس اس لیے بندوں کو بندوں کے سامنے جھکنے اور سبزے کی طرح پامال ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ایک بلندی کے سامنے سب سے زیادہ پست ہیں اور تمام پستیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بلند ہیں۔ پوری دنیا کے وہ مخدوم ہیں، صرف ایک ذات کے وہ خادم ہیں، اللہ کے۔ غزوہ خندق میں اللہ کے نبی اینٹ لا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، بوجھ اٹھا رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، اینٹیں اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ اینٹ مجھے، یہ کام مجھے دے دیں۔ کہا پیچھے ہٹو، انا افقر الی اللہ، میں تم سے زیادہ اللہ کے در کا فقیر ہوں۔ یہی وہ زندگی ہے نبی کی جس پر قرآن کی آیت اتری، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ کی یہ زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ نبوی وہ تعلیمات کی وہ برکات ہے جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی، کائنات کبھی پیش ہی نہیں کر سکتی۔ تاریخ اسلام کا یہ وہ تابندہ باب ہے جس کا مقابلہ کرنے سے دنیا ہمیشہ سے عاجز چلی آ رہی ہے۔ سوچتے ہوئے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان خانہ بدوشوں کی، بکریاں چرانے والوں کی، اونٹ چرانے والوں کی کیا کایا پلٹ ہوئی۔ پلک جپک میں اونٹ چراتے چراتے دنیا چرانے لگ گئے۔ کوئی انہوں نے پاکستانی یا یورپ کے اکیڈمیز میں تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی، لیکن ان کی جو سینے میں تعلیم اتری تھی وہ نبی کے سینے سے منتقل ہو کے اتری تھی، گارنٹی اور سند اوپر سے ملی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بکریاں چراتے چراتے انسانوں کو چرانے لگ گئے، دنیا چرانے لگ گئے۔ کیسر و کسرا کے تاج کو پیروں تلے رون ڈالا، زمین کا جغرافیہ بدل دیا۔ آج بھی جو دنیا کا نقشہ ہے وہ صحابہ کا قائم کردہ ہے، وہ بتدریج ہم زمین ان کو واپس دیتے جا رہے ہیں، ورنہ دنیا کا آج کا جو نقشہ بھی قائم ہے وہ صحابہ کے مرہون منت ہے۔ دنیا زمین کا جغرافیہ بدل دیا، دنیا بدل دی، دنیا کی تاریخ بدل دی۔ پھر اچانک پھر ایسی الٹی کایا پلٹی کہ جہاں سے چلے تھے وہاں سے بھی پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ نعمتوں کی، عزتوں کی، رحمتوں کی برسات میں حق تو یہ تھا یہ امت صراط مستقیم کی شاہراہ پر گامزن رہتی، لیکن افسوس صد افسوس، ہزار ہاں ماتم کہ یہ امت صراط مستقیم کی شاہراہ پر، نبی کی سیرت پر گامزن نہیں رہ سکی، ڈی ٹریک ہو گئی، مس لیڈ ہو گئی۔ وہ نبی جس کی امت نے، وہ امت جس کے نبی نے اس کی تربیت کی خاطر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا، دولت و عیش کی ہر پیشکش نامنظور کی، بادشاہی کا تاج ٹھکرایا، اس امت کے لیے خونہ خون ہوئے، ساری عمر بے آرام رہے، پیٹ پر پتھر باندھے، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، گھر والوں کو بھی فقر و فاقہ میں شریک رکھا، اور اس امت کے لیے دنیا کے ہر خطرے میں، ہر قربانی میں پیش رہے، اور ہر فائدے اور ہر لذت سے دور دور رہے۔ اسی نبی کی امت نے جب اپنے نبی کی تعلیمات سے بے وفائی برتی اور اس پر نازل شدہ قرآن سے بے اعتنائی دکھائی، اللہ کی ذات بابرکات کی غیرت بھی حرکت میں آئی۔ اللہ کی ذات بابرکات اپنے نبی سے بے وفائی اور نبی کے سینے پر اترنے والے قرآن سے بے اعتنائی کیوں کر برداشت کرتی؟ اللہ نے بھی اپنا فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے اس امت کو دنیا میں امن سے، سکون سے، چین سے، راحت سے، عزت سے، ہیبت سے، جبروت سے محروم کر دیا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تقدیر پہ آپ سب کچھ سن چکے ہیں۔
جب تک اندر سے تبدیلی نہیں آتی اللہ تبدیلی نہیں لاتے. چنانچہ آج یہی امت ماضی کی زندہ امت, اس کی ہوا اکھڑ چکی ہے, نہ عزت ہے نہ عظمت ہے نہ روب ہے نہ دبدبہ ہے, کچھ بھی نہیں. وہ امت جس نے دنیا بدل دی, دنیا کی تاریخ بدل دی, آج اپنی عزت و آبرو کی حفاظت سے بھی عاجز ہو چکی ہے. وہ ہو چکی ہے جس امت نے کیسر و کسرا کے تاج کو رون ڈالا, آج خود روندی جا رہی ہے. جس امت نے دنیا کو جدید تجرباتی سائنس سے روشناس کروایا, آج اس پر ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دروازے بند کیے جا چکے ہیں. جس امت نے دنیا کو درس اخلاق دیا, درس قانون حیات دیا, آج وہی امت وقت کے فرعونی اور ابو جہلی نظام اخلاق اور قانون حیات میں جکڑی دکھائی دیتی ہے. کن کن مصائب کا ذکر کیا جائے, اس امت کا پورا جسم ہی داغ ہے. یہی وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا وحی کے زور پر کہ ایک وقت آئے گا تم پر دنیا کی قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح دسترخوان پہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. جس طرح دسترخوان پہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں, میری امت پر پوری دنیا اس طرح ٹوٹ پڑے گی. صحابہ پریشان ہو گئے, کہا یا رسول اللہ ہم اتنی کم ہماری تعداد ہوگی؟ کہا نہیں, بل انتم یومئذ کثیر, بہت بڑی تعداد ہوگی. ولیکنکم غثاء کغثاء السیل, لیکن تمہاری مثال سیلاب کے کوڑا کرکٹ خس و خاشاک کی طرح ہوگی. تم بے وقت ہو جاؤ گے. تمہارے دشمنوں کے دل سے اللہ تعالیٰ تمہارے روب کو کھرچ ڈالیں گے. اللہ تمہارے اندر وہن پیدا کر دیں گے, بزدلی پیدا کر دیں گے. صحابہ نے پریشان ہو کر پوچھا ومل وہن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ بزدلی کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ حبکم للدنیا وکراہیتکم للقتال, دنیا کی محبت تمہارے اندر رچ بس جائے گی, اللہ کے راستے میں جہاد سے قتال سے تم پیچھے ہٹ جاؤ گے, موت سے تمہیں خوف آنے لگے گا. حب الدنیا وکراہیت الموت. وفی روایت, ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ. تو حضرات محترم, ہمارے عروج و زوال کا پیمانہ نبی علیہ السلام کی سیرت کی اطاعت ہے. بس محبت کے راگ الاپنا نہیں ہے, صرف ناچنا تھرکنا نہیں ہے, لاکھوں کروڑوں روپیوں کو برباد کرنا نہیں ہے. ہمارے عروج و زوال کا پیمانہ صرف اور صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تم پہ ترس تب کھائے گا اللہ ہم پہ ترس تب کھائے گا جب ہم اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں گے. جب ہم اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیں گے اللہ ترس نہیں کھائے گا. اللہ وقت کے طوفانوں کے حوالے کر دے گا مجھے اور آپ کو, جس طرح آج ہم حوالے ہوئے ہیں. اگرچہ ہمارے اعمال کی وہ سزا نہیں جو ملنی چاہیے, پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے میرے اور آپ کے اوپر, وگرنہ ہماری بدعمالیوں کا تقاضا ہے کہ اس امت کو اس دھرتی سے ملیا میٹ کر دیا جائے. شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ناپ تول کی کمی کی وجہ سے, جو ان کی ایک شرک کے علاوہ بنیادی کمی تھی, اس کی وجہ سے پیوند خاک ہوئی. لوط علیہ السلام کی قوم ہم جس پرستی کی وجہ سے پیوند خاک ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیسے, نوح علیہ السلام کی قوم شرک کی وجہ سے. پوری شرک تو ہے ہی ان سب کے درمیان مشترک, اور ان کی الگ الگ خامی اپنی جگہ. مجھے بتائیں پہلی قوموں کی کون سی خامی نہیں جو ہم میں موجود نہیں ہے؟ اللہ کا عذاب پھر بھی رکا ہوا ہے, اللہ مہلت دے رہا ہے. یہ مہلت عمل ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں. جب ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے, نبی کی تعلیمات پہ آئیں گے, پھر ہم میں علماء بھی پیدا ہوں گے, مصلحین بھی پیدا ہوں گے, سائنٹسٹ بھی پیدا ہوں گے. میڈیکل لائن کی کجی بھی دور ہوگی. ڈاکٹر کسائی نہیں بنے گا, ڈاکٹر بنے گا. وہ محسن انسانیت ہوگا. پھر قوم کی خدمت سے مراد, قوم سے مراد صرف اس کا پیٹ نہیں ہوگا, سمجھ آئیے. انجینئرنگ کا معیار بھی بہتر ہو جائے گا, قانون دان بھی سیدھے ہو جائیں گے, قوانین کا ٹیڑھ بھی نکل جائے گا. اللہ پھر سے عزت, راحت, قوت, ہیبت, جبروت سب کچھ ادا کر دیں گے. چھینا ہوا سارا کچھ واپس کر دیں گے. ہمارا زوال عروج سے بدل جائے گا. وقت کے فرعون, شداد, نمرودوں کو اللہ پھر سے زوال کا شکار کر دیں گے. بس محمد کی غلامی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وآخر دعوانا